نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیات 189 سے شروع ہو کر 192 تک آیات پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں دو موضوعات زیر بحث آئے ہیں، تو ایک کا عنوان دے سکتے ہیں ہم توہم پرستی کا خاتمہ، اور دوسرے کا جو عنوان ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ کی اجازت۔ اللہ کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں جا کے لڑنا، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دو موضوعات ہیں، اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن ایک باہمی تعلق بھی ہے۔ باہمی تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اول جو مکے کے سردار تھے اور بیت اللہ کے مجاور تھے، انہوں نے اپنے ہاں جو دین رائج کیا ہوا تھا وہ سارے توہمات سے بھرا ہوا تھا۔ توہمات یعنی خیالات، اور وہ خیالات کو پھر تقدس حاصل ہو جانا اور پھر اس کو مذہب بنا لینا، تو ایسی چیزیں تھیں جس میں پھر اپنی مرضی کی رسمیں جاری ہو جاتی ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلہ، پہلی رات کا چاند، پہلی رات کے چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہیا مواقیت للناس والحج، ہیا یہ مواقیت للناس لوگوں کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہیں، والحج اور حج کے اوقات کے تعین کا ذریعہ ہیں۔ حج اور دیگر اوقات یعنی مہینے بنتے ہیں اس سے، اور تاریخیں طے ہوتی ہیں، بس یہ ہے چاند کی جو گردش ہے، اور اس کا طلوع ہونا، پھر غروب ہونا، اور پھر مہینے کے آخر میں دوبارہ طلوع ہونا، تو وہ مہینوں کی گنتی منحصر ہے اس پہ، بس اتنی سی بات ہے۔ اور حج بھی چونکہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ ہمیں سب کو پتہ ہے۔ حج کا بھی ایک مہینہ ہے ذوالحج، اور جو ابھی گزرا ہے، اب محرم گزر رہا ہے، تو اس طرح سے گویا یہ مہینوں کے تعین کے لیے چاند کی گردشیں کام آتی ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وَلَيْسَ اور ہرگز نہیں، البر، بر کا لفظ پہلے آیا جس کی تفصیل قرآن مجید میں بیان ہوئی 177 نمبر آیت، سورۃ بقرہ ہی کی 177 نمبر آیت۔ تو بر کا مطلب نیکی کیا ہے، اور اسم کی ضد ہے یہ، اسم میں حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور بر جو ہے نا یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لیکن عام طور پہ نیکی کے لیے، یعنی یہ نیکی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے نیکی؟ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں پیٹھ کے پیچھے سے داخل ہو۔ دروازہ آ گیا داخل ہونے کا، آپ وہاں سے داخل ہونے کی بجائے پیٹھ کے پیچھے سے داخل ہوں، بیک کوئی دیوار پھلانگیں یا وہاں پہ کوئی چھوٹا سا وہ سوراخ کریں، اس کے اندر سے آئیں، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور تکبر سے بچے، اور امتیازات قائم کرنے سے بچے، مساوات جو اسلام کا نظریہ ہے، مساوات کو قائم رکھے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ اپنے گھروں کے دروازوں میں سے، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو اپنے گھروں کے دروازوں میں سے، جو سب کے لیے آنے کا ذریعہ ہے گھروں کے اندر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک تو چاند کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح اور وضاحت ہے کہ چاند، ستارے اور سورج ہر دور کے اندر یہ پوجے جاتے رہے ہیں۔ چاند کی پرستش کی قوموں نے، سورج کی پرستش کی، ستاروں کی پرستش کی، اور چاند کے ساتھ یا چاند کی گردشوں کے ساتھ مختلف قسم کے تصورات وابستہ کر لیے۔ یہ دن
خوش قسمتی کا ہے، یہ دن بدبختی کا ہے۔ چاند کی گردشوں سے مہینے کے جو 29 یا 30 دن بنے، یعنی یا چاند کی گردشوں کے نتیجے میں 12 مہینے بنے، کسی مہینے کو بنا لیا کہ یہ تو نحوست کا مہینہ ہے، جیسے ہمارے ہاں آپ بھی مشہور ہے، مسلمانوں میں بھی مشہور ہے۔ حالانکہ حدیث میں واضح طور پہ اس کا رد آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے ذریعے سے رد ہوا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، سب اللہ کے مہینے ہیں۔ اور چاند گرہن ہو گیا تو اس کے بارے میں مختلف قسم کے توہمات گھڑے ہوئے ہیں، چیزیں رائج ہیں مسلمانوں کے اندر جو خوف پر مبنی ہیں۔ یعنی یہ چاند کی پوجا کرنے والی قوموں کی باقیات ہیں جو مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو گئی ہیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تو نجات دلائی ہے اس قسم کے توہمات سے اور اس قسم کے خوفوں سے، جی اور یہ جو غیبی طاقتیں لوگوں نے خود ہی فرض کر لی ہیں اور خود ہی اس کے اثرات گھڑ لیے ہیں اور خود ہی ان سے ڈرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ تو اس لیے چاند کے بارے میں جتنے بھی توہمات پائے جاتے ہیں، چاہے دنوں کے خوش قسمت اور منحوس ہونے کے بارے میں ہو، چاہے مہینوں کے خوش قسمت اور منحوس ہونے کے بارے میں ہو، چاہے اس کی منزلوں کے بارے میں ہو، چاہے ان کے یعنی گرہن جو لگتا ہے اس کے بارے میں ہو، یعنی یہ سب کے سب توہم پرستی ہے۔ اس کا نہ علم سے تعلق ہے، نہ حقیقت سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے۔ جو چاند کا کام ہے وہ بتا دیا ہے قرآن مجید نے کہ جی یہ آپ کا اوقات بتاتے ہیں اور حج کے مہینے کی نشاندہی ہو جاتی ہے، بس باقی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک روشنی کا ذریعہ ہے، اور اس سے روشنی بھی ملتی ہے، سورج سے لیتا ہے زمین پر، مطلب روشن ہوتا ہے، زمین کے اوپر بھی کوئی تھوڑی بہت روشنی ہو جاتی ہے بس۔ تو ان کے اندر یعنی کوئی غیبی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ مکے والے جو ہے نا یہ توہم پرست تھے۔ اچھا اب جس بات کی اگلی بات جو کہی ہے وہ یہ تھی کہ یہ مکے والے اپنے آپ کو برتر قرار دیتے ہوئے انہوں نے کچھ رسمیں بھی ایجاد کر رکھی تھی، حج کے اندر بھی یہ اپنی برتری شامل کر لی تھی۔ جی پہلے تو عرفات تک نہیں جاتے تھے، وہ پیچھے سے واپس آ جاتے تھے۔ ہم اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں اور ان کا لباس لے کر دوسرے لوگ پہنتے تھے کہ جی یہ پاک باز لوگ ہیں۔ تیسری بات یہاں پہ فرمائی کہ جی حج سے لوٹنا ہے نا، اپنے گھر کے اندر آنا ہے تو دروازے سے نہیں آنا بلکہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آنا ہے، یا پیچھے سے کوئی انتظام کرنا ہے گھر کے اندر داخل ہونے کا پیچھے سے۔ یہ کیا ہے؟ تو وہ پرستی خود ہی جاری کی ہوئی ہے، اللہ نے اس نوعیت کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرمایا اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ نیکی نہیں ہے جس کو تم نیکی سمجھ کے کرتے ہو، یعنی یہ تو تم نے لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی اور برتری قائم کرنے کے لیے، جس کو میں مقام کا لفظ دیتا ہوں نا، مقام کے لفظ ہے کہ جی بڑا بلند اونچا مقام ہے ان کا، تو وہ یہ اپنا اس لیے یہ کام نہیں کرتے، دور ہٹو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق پامال کرنے سے بچیں، آپ لوگوں سے جو برتر ہو کر اونچے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں اس سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ نیکی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، ہاں جی، اور اپنے گھروں سے سیدھی طرح سے اپنے گھروں کے اندر دروازوں کے ذریعے سے داخل ہو۔ یہ کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ پکھانڈی۔ تو اور واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ہر معاملے میں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچو، انسانی حقوق پامال کرنے سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح اس میں ہے کہ اللہ کا حکم اس کی اطاعت ہو، کیونکہ وہ بالا تر ہستی ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے جو اپنے لیے امتیازات گھڑے ہوئے ہیں نا سماج کے اندر، اس سے دستبردار ہو جاؤ، اس کے ذریعے سے اللہ کے حکم پامال کرنے سے بچو۔ تو فلاح وہی قوم پاتی ہے کہ جس میں مساوات رائج ہو، جس میں قانون کی حکمرانی ہو، جس میں سارے انسان یکساں طور پہ حقوق کے حامل ہو، جہاں پہ کوئی کسی کے حق کو چھین نہ سکے اور نہ دبا سکے، بلکہ آگے بڑھنے کے مواقع سب کے لیے یکساں ہوں، اور میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں،
اور صلاحیت کی بنیاد پہ عہدے ملتے ہوں، تو ایسی قوم فلاح پاتی ہے جو یہ سارے اللہ کے احکام ہیں قرآن مجید میں آئے ہیں، اور ان احکام سے کی خلاف ورزی سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں جز بول کر کل مراد لیا ہے، تو ایسا ہر زبان کا اسلوب ہے کہ جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، کہ چہرہ بولتے ہیں مراد کیا ہوتا ہے؟ پوری شخصیت۔ تو اسی طرح سے ایک بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو پیچھے سے آنا ہے، دروازوں کے پیچھے سے آنا، اپنی برتری جتانا ہے نا، یہ اللہ کے حکم کی کھلی کھلی خلاف ورزی ہے، تو اس سے بچو، اور اسی طرح کی دوسری اللہ کے حکم کی خلاف ورزیوں سے بھی بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دو ہی چیزیں جو بنیادی ہیں، مفاد اور مقام۔ مفاد پرستی سے بچو، اور ناجائز طور پہ دوسروں کے اوپر مسلط ہونے سے بچو، تو بس باقی پھر نیچے ساری چیزیں سب کے لیے برابر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے فلاح پانے کا راستہ۔ اب اگلی بات، یہ خامیاں اہل مکہ میں تھیں، اور جو سرداران قریش تھے، انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا تھا، اور اس کی حفاظت میں انہوں نے اپنا تن من دھن لگایا ہوا تھا۔ تو وہاں مکے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، یعنی نکال کر، یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بس اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے آج کو دیکھ کر اس پہ مطمئن تھے کہ ہم نے اپنے لیے جو خطرہ تھا اس سے ہم نے اپنا بچاؤ کر لیا ہے۔ تو لیکن ہوا کیا ہے کہ مدینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ریاست قائم کی، اور اس کو وہ ڈے بائی ڈے طاقتور ہوتی چلی گئی، حضور کی دعوت پھیلتی چلی گئی، اور جب لوگوں کو تحفظ مل گیا تو وہ ادھر ادھر کے جو مسلمان تھے وہ بھی مدینے میں آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ جانسار تھے، پوری طرح سے ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا، اور ایمان کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو ایسی مخلص جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوئی، اور حضور نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو بھر دیا، اور وہ اپنے نظریہ زندگی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا گروہ بن گیا۔ اس لیے اب ایسے لوگوں کے جن کے سامنے صرف اور صرف اپنا دین ہو، اپنا نظریہ زندگی ہو، ان سے کون مقابلہ کرے؟ تو اہل جاہلیت جن کے سامنے مفاد ہو، جن کے سامنے اونچا مقام ہو، تو وہ ان کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تاہم اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اگلی آیت جو ہے وہ اس پہ مشتمل ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑو ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، یہ خیال رکھنا حد سے نہیں بڑھنا۔ یہ جاہل قوم میں قتل و غارت گری کا جس طرح سے بازار گرم کرتی ہیں، تم نے وہ نہیں کرنا۔ جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہے ان کے اندر رہنا، یعنی تمہاری اخلاق کی برتری جو ہے نا وہ تمہیں قوی بنائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں بھی تمہارا مقام، تم ان کے دلوں میں گھر کر جاؤ گے، اور تمہارا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ اخلاق کی برتری، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو محبوب نہیں رکھتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اجازت دے دی یا حکم دے دیا دونوں صورتوں میں۔ جب جو تم سے لڑنے آئے، پہلے تمہیں منع کیا گیا تھا کہ بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا ہے، ضبط روکنا ہے اپنے آپ کو، لیکن اب اسٹیٹ بن گئی ہے تو اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑنے کے لیے آئیں، جو تم سے جنگ کریں۔ اب گھر نہیں بیٹھنا، اب اقدام کا وقت آ گیا ہے، اب مقابلہ کرنا ہے، لیکن مقابلہ کرتے ہوئے پھر انتقام میں پاگل نہیں ہو جانا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ یہ چنگیز خان اٹھا، پشتوں کے پشتے لگاتا چلا گیا، سکندر اعظم اٹھا، اس قسم کے انسانی جرائم صادر ہوئے، اس سے شہروں کو آگ لگانی اور گھروں کو پامال کرنا، کھیتیاں برباد کرنا، اور انسانوں کی سروں کی کھوپڑیاں تعمیر کر دینا، یا ہلاکو خان وغیرہ جتنے اس نوعیت کے فاتحین ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظریہ لے کے آئے تھے،
اور انسانوں کو غلامی سے نجات دلانا، جہادت سے نجات دلانا، ان کے اخلاق اونچے کرنا، ان کی ذہنی سطح کو بہت بلند کر دینا، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کرنا، جو خوبیاں اور کمالات ہیں جو انسانوں کے لیے انہیں مفید بنانا، یعنی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب اجازت دینے کے ساتھ یا حکم دینے کے ساتھ یہ ضرور کہا کہ ہاتھ سے نہیں بڑھنا۔ جو تعلیم ہے جہاد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر بھیجے، انہوں نے بھی وہی تعلیم دی لشکر سپہ سالار کو کہ جی کسی بوڑھے کو نہیں قتل کرنا، عورت کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو نہیں قتل کرنا، کھیتیاں برباد نہیں کرنی، درخت نہیں کاٹنے، الا یہ کہ کہیں مطلب دفاعی نقطہ نظر سے، جنگی نقطہ نظر سے کوئی ضرورت ہو، الا یہ کہ ضرورت ہو، جنگی نقطہ نظر سے ضرورت ہو۔ اسی طرح جو لوگ عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، خدا کو یاد کر رہے ہیں، عبادت گاہیں نہیں گرانی اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، تو اسے بھی قتل نہیں کرنا۔ تو وہ ہیں جو میدان جنگ میں آئے اور لڑے، تو ان کے ساتھ لڑائی ہے، باقی سب کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی جو جنگ ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کو طاقتوروں کے تسلط اور غلامی سے نجات دلائی جائے۔ اب یہ طاقتور چونکہ اقتدار پہ بھی فائز ہوتے ہیں، مال بھی ان کے قبضے میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں پر بھی قابض ہوتے ہیں، تو اس لیے طاقتور جو ہے نا جی، یہ واز کی زبان نہیں سمجھتا۔ اگر واز کی زبان سمجھتے ہوتے تو مکے والے سردار کب کے مسلمان ہو گئے ہوتے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں اور صاحب قرآن سے بڑھ کر کوئی دائی نہیں، تو مکے کے سردار تو فوراً ہی مسلمان ہو جاتے، لیکن وہ اپنے طاقت کے نشے میں مست تھے، اس لیے انہوں نے طاقت کی زبان سمجھی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو پھر ان کے ساتھ جھکے اور انہیں ہوش آیا اور انہیں پتہ چلا کہ ہم تو بھئی حق پہ نہیں تھے، حق پر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پھر جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جی آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ کس طرح فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ طاقتور طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور عام آدمی جو ہے وہ واز کی زبان بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ہاں جی قتل کرو انہیں جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انفرادی طور پہ کسی کو پکڑ کے قتل کر دو، وہ تو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو آپ سے جنگ نہیں کرتا اس کو نہ قتل کرنا ہے نہ مارنا ہے، جی بوڑھے کو نہیں مارنا اور جنگ نہ کرنے والوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو، بچوں کو اور عبادت گزاروں کو نہیں مارنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ میں یا حالت جنگ میں جب تم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرو، وہ لڑنے کے لیے جو آ گئے ہیں۔ تو یہ ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، بظاہر جو مفہوم ہے تو یہ اسی نوعیت کا ہے، اس لیے آج کے دور میں جب جنگوں کا دور کچھ ختم، یعنی عام انسانوں کے لیے، ویسے ملکوں کے لحاظ سے تو پھر یہ جنگیں ملکوں کے درمیان شفٹ ہو گئی ہیں یا فوجوں کے درمیان شفٹ ہو گئی ہیں، عام افراد جو ہے نا ان جنگوں میں یعنی لڑائی میں شامل نہیں ہیں۔ ویسے تو قوم ظاہر ہے کہ جو دشمن قوم ہے وہ اس کے ساتھ جنگ میں ہی ہے، ہم کوئی ترانے گاتا ہے، کوئی نعرے لگاتا ہے، کوئی وہ کریٹ کرتا ہے، وسائل کریٹ کرتا ہے۔ فوج جو ہے وہ خاص ہو گئی ہے جنگ کے لیے، تو اس لیے اس پس منظر میں ذرا عجیب لگتا ہے کہ جو ہی کسی کافر کو دیکھو اسے قتل کر دو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حالت جنگ میں دیکھو، جب حالت جنگ ہے تو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ تو انہیں قتل کر دو، لڑو ان سے، یعنی مراد ہے وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا ہے، مکے سے نکالا ہے، اہل مکہ ہے، یہ وطن ان کا ہے، اور ان کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا ہے، وہ اپنی آزاد مرضی سے اپنا نہ دین اختیار کر سکتے ہیں نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک طبقے کے مفاد اور مقام کو خطرہ لاحق ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ اب تمہیں یہ طاقت حاصل ہونے والی ہے، اس لیے
اب تم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو وہاں سے نکالنا ہے جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ جو ہے نا اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر پہ مشرک قابض ہوں، بت رکھے ہوئے ہوں، غیر کی پوجا ہوتی ہو، اور اللہ کی تعلیمات کے خلاف وہاں سے تعلیمات نشر ہوں اور اس کا پیغام میسج آئے ساری دنیا کے اندر، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ تو اس لیے صفایا کر دیا پھر مشرکین کا۔ سورۃ توبہ کے اندر مزید تعلیمات آئی ہیں اس کے بارے میں، ہدایات، جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد پھر یہ تعلیمات آئیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، حالت جنگ میں تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان سے لڑو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو تم انہیں جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ کا جبر کا نظام، کسی کو مجبور کرنا کہ آپ یہ مذہب ترک کر دیں، یا اپنی مرضی سے کوئی مذہب اختیار کرنا چاہے اس کو مجبور کرنا کہ وہ مذہب چھوڑ دے، یہ ہے فتنہ، پرسیکیوشن۔ اقوام متحدہ کی چارٹر میں بھی اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، خاص طور پہ حکومتوں کی طرف سے۔ یہ آزادی اظہار رائے پر پابندی، یہ بھی اسی ضمن میں آنے والا جرم ہے، آزادی اظہار رائے۔ تو یہ رائے کا اظہار کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، یعنی وہ پھر حق کی سرحد ضرور آتی ہے کہ جہاں میرا حق شروع ہوتا ہے وہاں آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرنا، تو یہ دوسرے کے جذبات کو مجروح کرنا ہے، یہ آزادی اظہار نہیں ہے۔ تو اس نوعیت پہ اپنے اوپر بھی خود پابندیاں لگانی چاہیے، اور یونائٹڈ نیشن کو بھی ایسی قوموں کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ جہاں دوسرے کے جذبات ہرٹ ہوں، وہاں آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ تو یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے کو اذیت پہنچانا ہے، دکھ دینا ہے۔ تو یہ دکھ دینا بھی اسی طرح سے منع ہے جس طرح رائے کے اظہار پہ پابندی لگانا منع ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، بہرحال اس کی تفصیل ہے، اشارہ میں نے یہاں پہ کر دیا ہے، اور سارے مسلمانوں کا یہی نقطہ نظر ہے، اور حکومتوں کی سطح پر بھی اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ یعنی فتنہ جو ہے نا، بات ہو رہی تھی فتنہ پرسیکیوشن، دوسرے کو اپنی انتخاب کا موقع نہ دینا، جس طرح مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا تھا کہ تم نے مذہب بدل لیا ہے۔ اب یہ مذہب بدلنے کے حق کی جد و جہد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی آپ اجازت دیں، کیوں نہیں دیتے، یہ تو فتنہ ہے، اور فتنہ تو جبر جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، والفتنہ تو اشد من القتل، قتل سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ قتل میں تو آدمی ایک دفعہ مرتا ہے، لیکن فتنہ جبر میں آدمی روز مرتا ہے، روز جیتا ہے۔ یہ انسان جبر کے عالم میں کیسی کیسی اذیتیں برداشت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں جن کو ان اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ تو ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، تو ان سے مسجد حرام میں مت لڑیں، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں لڑیں، یعنی اگر وہ لڑتے ہیں پھر تمہیں بھی اجازت ہے۔ تو گویا یعنی پابندی جو ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب فریقین پابند ہوں، دوسرا گروہ بھی اس کی قانون کی پابندی کرے، تب آپ بھی پابندی کریں، لیکن وہ توڑتا ہے پھر آپ کو بھی توڑنے کی اجازت ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہی مار کھاتے رہیں، وہ 13 سال بہت تھے جو آپ نے ماریں کھا لی، تو اب آپ طاقت بن گئے ہیں، تو اس لیے آپ کسی کو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ظلم روا رکھیں، چلے آتے ہیں نا جو فلو میں کہ یہ تو کمزور ہیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، انکار کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے، عدل کا بدلہ کہ جو وہ کریں وہی تم کرو۔ تو اب یہ بات مسجد حرام کے بارے میں بھی بتا دی گئی ہے، اور یعنی لڑائی کے بارے میں کچھ بنیادی تعلیمات یہاں پہ دے دی گئی ہیں،
اور لڑائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنی توہم پرستی پہ قائم ہیں اور اپنی توہم پرستی کے لیے طاقت استعمال کرنے سے بھی باز آنے والے نہیں ہیں. اور پہلے بھی انہوں نے جب طاقت میں تھے تو کمزوروں پر ظلم کیے. اب جو اسٹیٹ بن گئی ہے تو اس اسٹیٹ کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب وہ دور لد گیا. ہاں جی، اب جواب دینے کا وقت آ گیا. تو ادھر اگر آنکھ دیکھیں گے بری نظر سے دیکھیں گے تو آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اور اگر حملہ آور ہوں گے تو جواب دیا جائے گا. اور چنانچہ یہی ہوا. پھر آگے بدر آیا. بدر میں پھر ان کا صفایا ہو گیا. صفایا تو خیر پوری طرح نہیں ہوا، وہ تو فتح مکہ میں ہوا جا کے، لیکن یہاں پہ ایک فرقان، حق و باطل کا مارکا تھا یہ، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور یہ فیصلہ گویا ہو گیا کہ مستقبل کن کا ہے. اس کو دیکھنے میں آسانی ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.